اگر ہم پچھلے دور میں نہیں جا سکتے تو پھر میرے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں، حافظ محمد طاہر صاحب، انہوں نے سامعین کے لیے ایک گفٹ بھیجا ہے، اور ہماری مہنگائی کے بارے میں جو حالات ہیں اس پر ایک دو شعر انہوں نے لکھے ہیں شاعر کی زبان میں۔ وہ سن کر ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ شاعر نے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا، کیونکہ میں 5 منٹ 10 منٹ بات کروں گا اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ جتنی کہ شعروں کے 2 لفظ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں یہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ضرور آپ سوچئے گا اور ان اشعار کو دوسروں کی طرف بھی شیئر کریں، اور کوشش کریں، سوچیں کہ آیا کہ ہمارے ملک کا یہی حال ہے جو شاعر نے اپنی زبان میں بیان کیا۔ اگرچہ ان شعروں کے اندر کچھ جملے پنجابی کے بھی ہیں، کچھ اردو کے بھی ہیں، تو یہ ملے جلے جو الفاظ ہیں وہ میں ایک انمول طریقے سے آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر حافظ صاحب میری بات سن رہے ہیں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شاعر کی زبان میں جو یہ ہمارے ملک کی مہنگائی کا نقشہ کھینچا ہے، اس پر ہر بندے کو داد دینی چاہیے۔ تو میں ایک دو شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ملک کا نقشہ آ سکے۔ کہتے ہیں نگی چادر تان کے سو گئے ہیں، نگی چادر تان کر سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے۔ ان جملوں کے اندر آپ نے وہ موتی کشش کرنے ہیں جو کہ ایک ایک لفظ کے اندر مخفی ہیں، مضمر ہیں، ان کو آپ نے نکالنا ہوگا کہ نگی چادر تان کر سونے والا کون ہے اور مالک چور پہچان کر سونے والا کون ہے۔ بعض دفعہ گھر پہ ڈاکو چور آتے ہیں نا، تو چور آنے پر جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر سو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چور ہے، لیکن پھر بھی وہ سو جاتا ہے، اس کے شر کے فتنے کے ڈر سے، اپنی جان کے ڈر سے وہ سو جاتا ہے کہ چلو چوری کر کے یہ مال و دولت لے جائے گا، میری جان تو بچ جائے گی۔ یہی چیز اپنے ملک پر سوچے ذرا کہ ملک کی جو قیادت ہے وہ گویا کہ ملک بھی ہمارا ایک گھر کی مانند ہے، اور اس گھر کے ملک کے جو مالک ہیں، جو ہماری قیادت کر رہے ہیں، وہ مالک چور پہچان کے سو گئے، مالک چور پہچان کر سو گئے۔ اس لفظ کو ذرا گہرائی کے ساتھ سوچیں کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ اب سارے مطلب مجھے نہیں بتانے کہ سوال اٹھانے والے پھر سوال اٹھائیں۔ اچھا، آگے کہتا ہے لٹن والیاں نے رج کے لٹیا، لٹن والیاں نے رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ لٹن والیاں نے رج کے لٹیا اور جاگن والے جان کے سو گئے۔ ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ڈاکو جب ڈاکہ مارتے ہیں نا، تو جو اس بینک کے یا گھر کے یا ملک کے رکھوالے ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر سو جاتے ہیں، وہ جان بوجھ کر سوتے ہیں تو ملک کے کسی خطے پر حملہ ہو جاتا ہے اور عافیہ صدیقی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اور مالک کیا کہتے ہیں؟ مالک چور پہچان کے سو گئے۔ کیا مالکوں کو پتہ نہیں تھا کہ عافیہ صدیقی کو اٹھایا جا رہا ہے؟ اور کتنے اس ملک کے وفاداروں کو اٹھوا دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟
مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹن والے نے رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ جنہوں نے جاگنا تھا، پہرا دینا تھا، وہ جان بوجھ کر سو گئے، چلو جب یہ سارا کچھ کر لیں گے اس کے بعد ہم اٹھیں گے۔ سامعین، نہایت ہی جو ہے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہو کر کیا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے دین سے وفادار بنیں، اپنے اسلام کے ساتھ وفادار بنیں، اپنے رب کے وفادار بنیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنیں، اور اپنے صحابہ کرام اہل بیت عظام بزرگان دین کے وفادار بنیں، قرآن کے وفادار بنیں، جس کی بنا پر ہماری بخشش اور مغفرت ہونی ہے اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں ہم نے جانا ہے۔ اور یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، جیسی کیسی گزرے گی، یہ سوچنا ہے کہ وہاں کیسی گزرے گی۔ سامعین، سوچ کر سمجھ کر ضرور اس کا جواب دیں۔